صوبان بھائی جی صوبان بھائی انیشلی آپ اس ٹاپک پہ کیا کہیں گے؟ ویسے تو ڈائیگرامز اور کچھ اچھی پیاری پیاری باتیں آپ ہمارے فائدے کی بھی لائے ہیں، کافی کچھ لے کر دینی باتیں بھی ہیں ماشاءاللہ۔ انیشلی آپ اس ٹاپک پر کیا کہیں گے؟ کیا فائدے ہیں ہم بھوکے رہیں؟ اور اس کو روزے کو بھی تھوڑا آپ اگر کنیکٹ کر لیں، روزہ بھی اسی میں سے ایک ہے کہ اللہ پاک بھی چاہتا ہے کہ جو بندہ ہے ہلکا پھلکا رہے اور اس طرح کی ڈیزیز سے بچتا رہے، اور یہ 12-14 گھنٹے بھوکا رہنا یہ ہمارے لیے بہت مفید ہو جاتا ہے۔ انیشل کچھ تمہیدی بات اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق بھائی، اس میں اگر اس موضوع کے ساتھ آپ روزے کو اٹیچ کرتے ہیں تو روزے میں تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جائے کہ روزہ جو ہے وہ سٹارویشن نہیں ہے، کوئی فاقہ نہیں ہے کہ جس میں ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے لاہور میں یا کراچی میں، یا مجھے آپ کو کسی ڈاکٹر نے نہیں کہا یہ کہ آپ بھوکا رہیں کیونکہ آپ کے پیٹ میں کوئی بیماری ہے یا بھوک سے آپ کو کوئی نقصان ہوگا۔ اس کو ہم کہتے ہیں ولفل ایبسٹیننس، یعنی خود اپنی مرضی سے ایک خاص مدت کے لیے ہم کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو خاص مدت کے لیے کھانا پینا چھوڑنا ہے، یہ ایک بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ ہماری پوری باڈی پر ڈالتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ سب کچھ موجود ہے اور ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ ایک بہت بڑے گیسٹرنٹرولوجسٹ اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ہنگر ہیز آلویز بی کنسیڈرڈ اے بیڈ تھنگ بٹ اٹ از اے ویری ونڈرفل ایکسپیرئنس۔ جب بھی بھوک کا ہم خیال رہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے غربت ہے، پیسے نہیں ہیں، جبکہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھوکا رہنا یہ ایک بڑا زبردست ایکسپیرئنس ہے۔ اور اس بات کا ہمیں اندازہ ہوا ہوگا کہ جب بھی کوئی ایسی دعوت کا سما ہوتا ہے اور انسان اس سے کچھ دیر پہلے بھوکا رہا ہو اور اس کے بعد جب وہاں پہ جائے تو سنبھالنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، لیکن واقعی اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ انسان اس کو کھاتا ہے۔ ہاں، ویڈیوز بھی بن جاتی ہیں بعض اوقات، ایکسپیرینس پھر وہ دنیا دیکھتی ہے۔ جتنی ڈشز ہو پھر اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں نا کھلا کون تھا، ڈشز کھلی تھی کہ بندہ کو کھولا بندے کھلے تھے، یوں لگتا ہے دروازہ کھلا تھا۔ یہاں پر جو ورڈ ہم یوز کریں گے اس کام کے لیے، جو ہمارا موضوع ہے، اس کے لیے عام طور پہ دو ورڈز استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے اوور ویٹ اور ایک ہے اوبیسٹی۔ یہ دونوں الگ چیزیں؟ یہ دونوں الگ چیزیں۔ اگر اس کو سادہ زبان میں، اچھا جو گفتگو ابھی ہم کریں گے تھوڑی سی یہ پیورلی ان میڈیکل ٹرمز ہوگی کہ یعنی اس چیز کو، کیونکہ اس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے اور انسان کے جسم کو میڈیکل سائنس ڈیل کرتی ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ اوور ویٹ اور اوبیسٹی۔ اوور ویٹ کو اگر سادہ زبان میں دیکھا جائے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن میں بہت زیادہ موٹاپا نہیں ہے، یعنی ان کا جو بی ایم آئی ہے وہ 25 ہے۔ بی ایم آئی کیا چیز ہے میں عرض کرتا ہوں۔ اور اوبیسٹی وہ لوگ ہوں گے جو کہ باقاعدہ موٹاپے کی بیماری کا شکار ہیں، جن کا بی ایم آئی 30 ہے، یعنی اب وہ ڈینجر زون میں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اوور ویٹ اور اوبیسٹی یہ دونوں الگ الگ ٹرمینالوجیز ہیں۔ اور جس طرح بھی قبلہ بغداد بھائی فرما رہے تھے، دنیا کی 39% آبادی اس مرض کا شکار ہے۔ بالکل۔ اور یہاں یہ بات ضرور یاد رکھی جائے کہ اوبیسٹی از ناٹ اونلی اے کاسمیٹک کنسرن، اٹس اے ڈیزیز۔ یعنی یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کاسمیٹکلی کسی کے جسم کے اندر کوئی ایسا رد و بدل ہو جائے گا کہ وہ ذرا یوں لگے گا اور کاسمیٹکلی دیکھنے والا اس کو کہے گا یہ بھدا لگ رہا ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ کہ ایک بیماری ہے۔ اور اشفاق بھائی، ایک محتاط اندازے کے مطابق 60 بیماریاں موٹاپے کی وجہ سے نکلتی ہیں، 60 کرونک ڈیزیزز۔ کرونک کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بدل بدل کر آتی ہے اور بہت ہائی لیول تک جاتی ہے پھر رہتی ہے، جس میں 4 بنیادی بیماریاں وہ دل کی، کینسر کی، ہائی بلڈ پریشر اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے۔ یہ کتنی عام ہے اور اس کی بنیادی وجہ وہ موٹاپا ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھا جائے کہ موٹاپے کی ایک بات کی جائے نا کہ بنیادی طور پہ وجہ کیا ہے، تو سائنٹیفکلی موٹاپے کی 3 بنیادی وجوہات ہیں، اور ان تینوں کا آپ نوٹ کر کے دیکھیں کہ آج کل کے لگزوریس لائف سٹائل میں کتنی زیادہ ہیں۔ نمبر 1، ایکسیسو ایٹنگ، زیادہ کھانا۔ زیادہ کھانے سے مراد یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک کمرہ ہے، اس کو میں نے آٹے کا گودام بنایا ہوا ہے، اس کے اندر 100 بوری آ سکتی ہے، 100 بوری میں نے اس میں رکھ دی، 100 بوری کے بعد 101ویں بوری بھی اندر نہیں جائے گی، وہ سائڈ پہ ہی کہیں پہ فٹ کرنی پڑے گی۔ تو میرے پیٹ کی ایک کیپیسٹی ہے، اس کیپیسٹی جتنا کھانا میں نے کھا لیا، اگر اس سے زیادہ کھاؤں گا تو وہ کھانا جو زیادہ کھایا ہے منہ کے تو اندر چلا گیا نا، اب کیسے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو قدرتی نظام یہ ہے کہ وہ چکنائی بن کے جسم میں کہیں نہ کہیں فٹ ہو جاتا ہے۔ اور موٹاپے کی سمپل 3 لفظوں کی ڈیفینیشن میڈیکل سائنس میں یہی ہے، ایکسیسو فیٹس، زیادہ چکنائی۔ یہ موٹاپے کا دوسرا لفظ یہ ہے، آپ کے جسم میں موجود زیادہ چکنائی، یہ اس کا مطلب ہے۔ اب سب سے پہلے کیا تھا؟
ایکسیسو ایٹنگ، زیادہ کھانا. دوسرا جو بغداد بھائی نے بہت زیادہ اصرار کے ساتھ بتایا اور واقعی اچھا ہے، وہ سیڈنٹری لائف سٹائل، کہ لائف سٹائل کے اندر آپ کی انداز زندگی میں سستی ہے. اور نمبر 3 چوائس آف فوڈ، وہ جو تھوڑا بھی اگر کھایا تو کیا کھایا. مثال کے طور پہ اگر کسی نے 2 برگر کھا لیے، اب یہ 2 برگر سارے دن میں اس نے کھائے، اسی کیلوری کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی. تو ان تینوں چیزوں کو غور سے دیکھ لیں، زیادہ کھایا اور آرام طلب انداز زندگی، اور کیا کھایا. اچھا، اب یہ تینوں چیزوں کو اگر دیکھا جائے، بھائی یہاں پر ایک چیز جس طرح آپ نے فرمایا تھا، اگر آپ فرمائے تو اس کو تھوڑی دیر بعد میں چاہتا ہوں کہ ہم ڈائیگرام وغیرہ جو ہے اس کو ہم بعد میں لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے جن فوڈز کو حلال رکھا ہے اس پر بھی کچھ بتائیے گا بعد میں، کہ ان میں کیا حکمت اور اس کی، اور جو حرام رکھا ہے اس میں کیا نیگیٹیوٹی ہے، جو ہمارے رب کو یقیناً سب سے زیادہ پتہ ہے حکمتیں، اور ہم بھی کچھ اس میں سے جانتے ہیں. ظاہر ہے بہت کچھ تو ہم نہیں جانتے. اللہ پاک کی بہت بڑی شان ہے، اس نے جو چیز حلال رکھی ہے وہ طیب ہے، جو حرام فرمائی ہے وہ خبیث ہے. خبیث ہونے کی وجہ سے ہی تو ہمیں اس سے دور کیا گیا کہ بھائی دور رہو، تمہارا نقصان ہے، اور یہ لے لو، اس میں تمہارا بھلا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو حلال کیا وہ طیب ہے، جو حرام فرمایا اس کے لیے خبیث. قرآن نے بھی فرمایا نا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. یہ نبی ان کے لیے حرام کرتے ہیں کیا؟ خبائث، ناپاک چیزوں کو، بری چیزوں کو. ناپاک ہے تبھی تو کر رہے ہیں تاکہ ہمیں نقصان نہ ہو، ہم اس سے بچے رہیں. اور حلال چیزوں کو، طیبات کو ہمارے لیے حلال کرتے ہیں تاکہ ہم اس سے مستفیض ہوں، فائدہ اٹھائیں، اور ہمارا اس میں بھلا ہے. تو ہمارا رب، ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمیں جو چیزیں دیتے ہیں، جو اسٹائل دیتے ہیں، جو چیزیں عطا فرماتے ہیں، وہ سب پاکیزہ، اور اس میں ہمارا نفع ہوتا ہے. جن سے روکتے ہیں اس میں نقصان ہوتا ہے. رب کی کیا شان ہے، سبحان اللہ. آئیے کچھ ٹاپک کو چینج کریں گے اپنے سیگمنٹ کے ذریعے، اور بات اس پر بھی